الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درد پاک نہ پڑے۔ تو جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے، محبت بھرے انداز میں دل میں سبز گنبد کا تصور باندھ کر درد پاک کے گلدستے پیش کر لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت جو بندہ ایسی جلدی کرے کہ سر سجدے میں رکھے اور فوراً اٹھا لے، وہ ایسا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اللہ، آج کل دینی معاملات میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلد بازی کرنے لگ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، موبائل پر، فضولیات میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گھنٹوں گزر جائیں، کوئی پرواہ نہیں، مگر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ پھر کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز مکمل کرے کہ دوسرے کام نپٹا لیے جائیں۔ بعضوں کو تو کاموں کی جلدی ہوتی ہے اور بعضوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، فوراً سر اٹھا لیا۔ ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں پوری طرح پہنچے بھی نہیں تھے کہ اللہ اکبر کہا اور اٹھ گئے۔ سیدھے بیٹھے نہیں تھے کہ دوسرے سجدے میں۔ یاد رکھیے، نماز میں ایسی جلد بازی غلط ہے۔ ہم بنے ہی عبادت کے لیے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ دیگر کام جو ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ان میں تو گھنٹوں کے گھنٹے گزار لیں، لیکن جب اصل مقصد کا کام کرنے لگے تو ایسی جلد بازی مچائیں گے کہ پورے طریقے سے نماز ہی ادا نہ ہو پائے۔ ایسے لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے آ جو گئے تو سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو ناقص نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو صحیح نماز ادا نہیں کرتے، پڑھتے ہیں لیکن صحیح ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی، یعنی برے خاتمے کی وعید سنائی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے 40 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اور اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اللہ پاک ہمیں جلد بازی سے بچنے، خوب اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں میں ایسا گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا
پتہ یا الہی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ آج کل نمازوں میں سستی تو دیکھنے کو مل ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہیں، جس کے سبب نمازوں میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننا ہے اور نماز سیکھنی بھی ہے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب نماز کے احکام ہے، اسلامی بہنوں کی کتاب نماز ہے، فضان نماز پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ 7 دن کا فضان نماز کورس کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نماز میں ہونے والی بہت ساری غلطیوں کی اصلاح ہوگی اور علم دین سیکھنے کا ثواب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔